السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوث ورجلۃ النساء۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے، البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 3063۔ اسی طریقے سے سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2562۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6180۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلا وہ شخص العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، جو پیرنٹس کی بات نہیں سنتا۔ ایسے بچے یا ایسی بچی، ایسے لڑکے یا ایسی لڑکی جو اپنے پیرنٹس کی بات کو نہیں مانتے، پیرنٹس جو بات کہتے ہیں اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی ایسے اولاد جو والدین کے نافرمان ہیں، یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے والدیوث، اور دیوث بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ورجلۃ النساء، وہ عورت جو مرد کی طرح زندگی گزارنا چاہتی، یعنی وہ عورت جو مرد کی مشابہت اختیار کرتی۔ محترم حاضرین، یہاں میرا موضوع بحث یہ ہے کہ دیوث کون ہیں، کیوں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان کی خصلت کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، دیوث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ والدین کے نافرمان کون ہوتے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ عورتیں مرد کی مشابہت کیسے کرتی ہیں، لیکن یہ دیوث کا کیا مطلب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ، ایسا آدمی جو لاپرواہ ہو، جسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب اس کے گھر میں، اس کے گھر کی عورتوں کے پاس کوئی آتا ہے اور جاتا ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل، جو آدمی اپنے اہل و عیال، اپنے فیملی ممبرس میں، چاہے ان کی بیوی ہو، چاہے ان کی بیٹی ہو، چاہے ان کی بہن ہو، اور وہ محرم عورتوں کے بارے میں دینی غیرت یا حمیت سے خالی ہو، یعنی ان کی بے حیائی، ہمارے گھر کے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی بے حیائی، عریانیت، فحش گوئی، فحاشی کو دیکھ کر خاموش ہوتا ہے، ایسا شوہر یا ایسا باپ یا ایسا بھائی جو گھر میں اپنے عورتوں کی فحاشی کو دیکھ کر خاموش ہوتا ہے، اپنی عورتوں کی بے پردگی کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، اپنے عورتوں کی بے پردگی دیکھتا ہے، عریانیت دیکھتا ہے، بے حیائی دیکھتا ہے، بے غیرتی دیکھتا ہے، لیکن اسے روکتا نہیں ہے، اسے ٹوکتا نہیں ہے، ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی گھر میں بدکاری ہوتی ہے، اسی طریقے سے گھر میں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، اسی طریقے سے گھر میں ہماری گھریلو عورتوں میں بے پردگی عام ہے، اور ہم ان کو جانتے ہوئے بھی ان کو ٹوکتے نہیں ہیں، روکتے نہیں ہیں، تو ایسے بندے کو دیوث کہا جاتا ہے، اور دیوث جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا مرد جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ گھر میں کون سا مرد آتا ہے، کون سا مرد کیوں آتا ہے، کب آتا ہے، کس لیے آتا ہے، ہمارے گھر کی عورتوں سے آ کے کیوں گفتگو کرتا ہے، کیوں بات چیت کرتا ہے، اس کا اگرچہ پرواہ نہ ہو، اس کی پرواہ نہ ہو، اس میں غفلت برتتا ہو، یا جان بوجھ کر بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، تو ایسے آدمی کو دیوث کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ ہم دیکھیں گے تو میری بہن پردے میں رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے،
میری ماں پردے میں رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، کس حالت میں رہتی ہے، کوئی غیر مرد آ کے، غیر محرم آ کے گھر سے آتا بھی ہے، چلا بھی جاتا ہے، اور معلوم ہوتے ہوئے بھی میں خاموش رہتا ہوں، تو میں دیوس کہلاتا ہوں۔ دیوس کے بہت سارے مثالیں آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور دیوسیت کی خصلت کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اخلاقی بگاڑ بہت زیادہ پھیل رہی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں دیوسیت کی مثالیں، تو بیٹی یا بیوی غیر محرم کے سامنے بے پردہ گھر میں رہتی ہیں، گھر میں بے پردہ رہ سکتی ہیں، کب؟ اپنے شوہر کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اگرچہ اوڑھنی نہیں بھی اوڑھے گی، دوپٹہ نہیں بھی اوڑھے گی تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ یہ محرم ہے، ان سے شادی کے چانسز نہیں ہیں۔ لیکن وہی عورت گھر میں دیور آتا ہے یا گھر میں جو ہے بہنوی آتا ہے، اس کے سامنے بھی اگرچہ ویسے ہی زندگی گزارتی ہے، بے پردگی کی زندگی گزارتی ہے، اور اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا اگرچہ خاموش رہتا ہے، تو یہ دیوس کہلاتا ہے۔ یعنی اس کے اندر ایمانی حمیت یا غیرت جو ہونا چاہیے وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ تو ایسا بندہ جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ میری بیوی یا میری بیٹی یا میری ماں غیر محرم کے سامنے بھی بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، اوڑھنی نہیں اوڑھتی، دوپٹہ نہیں اوڑھتی، یا اپنے زینت کی حفاظت نہیں کرتی ہے، اپنے زینت کا مظاہرہ کرتی ہے، اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرتی ہے، اور ہم اگرچہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو ہم دیوس کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے اگرچہ آپ دیکھیں گے تو گھریلو ماحول اگرچہ ہم دیکھیں گے، باپ وہیں بیٹھا ہوتا ہے، سامنے بیٹا بھی بیٹھا ہوتا ہے، سامنے بھائی بھی بیٹھا ہوتا ہے، اور پورے گھر کے لوگ اور ساری عورتیں، ساری بچیاں مل کر ٹی وی سیریلز دیکھتے ہیں، ویب سیریز دیکھا جاتا ہے، موویز دیکھا جاتا ہے، یعنی مل بیٹھ کر اجتماعی طور پر گناہ کا کام کرتے ہیں، اور گھر کا بڑا آدمی شوہر ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے، خاموش رہتا ہے، اور عریانت دیکھی جاتی ہے، غلط چیزیں ٹی وی سیریلز میں دیکھی جاتی ہیں، جس سے ہماری زندگی میں بے حیائی عام ہوتی ہے، جس سے ہمارے عورتوں میں عریانیت عام ہوتی ہے۔ یعنی ٹی وی سیریلز میں جو ایکٹریس کی، ماڈلز کی جو رول ہوتی ہے، جو کردار ہوتی ہیں، وہی کردار ہماری گھر کی عورتیں، ہماری گھر کی بیٹی، ہماری گھر کی بہو اپنانا چاہتی ہے۔ ٹی وی سیریلز کے ذریعے ہمارے اخلاقی بگاڑ ہو رہی ہے، اور شوہر جانتے ہوئے بھی، باپ بھی جانتا ہے، بھائی بھی جانتا ہے، بیٹا بھی جانتا ہے، لیکن دیوسیت کی خصلت کی وجہ سے ان باتوں کو اگنور کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کوئی کیئر نہیں کرتا، تو ایسا بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر دیکھیں گے کہ آج کل ایسا ہے کہ بندہ اتنا بزی لائف ہے بندے کا، چاہے مطلب سافٹ ویئر کمپنیز میں کام کر رہا ہے یا بہت بزی ہے اپنی ڈیوٹیز میں، گھر کی عورتوں کو کہتا ہے جا کے تم ہی جا کے راشن لے آؤ، تم ہی جا کے اپنے سے شاپنگ کر لو، تم ہی جا کے سودے وغیرہ لا لو، ایسے کر کے چھوٹ دے دیتا ہے عورتوں کو، اور عورتیں ایسے ہی شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے میں بزی ہو جاتی ہیں، اور آخر کار عورتیں آ کے گھر میں یہ کہتی ہیں کہ تم ہوتے تو 500 میں لاتے، میں ہوں دیکھو 400 میں لائی ہوئی چیز، 100 روپے کم میں کر کے لائی ہوں، تم بارگین کرنا نہیں آتا۔ حالانکہ وہ 100 روپے کے لیے کتنی ان کی عزت کی بے حرمتی ہوئی ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ کیوں؟ جب یہ شاپنگ کے لیے جاتی ہے نرم گفتگو کرتی ہے، نرم، غیر محرم کے سامنے جو مرد ہوتا ہے شاپ میں اس سے نرم گفتگو، نرم لہجہ، اور جو ہے تیکھا پن ہوتا ہے، تیکھا پن نہیں ہوتا بلکہ بہت نرم گفتگو کے ساتھ اس طریقے سے بات کرتی ہے کہ اس کے دل کو لبھاتی ہے، اور وہ کم کر کے بارگیننگ کو بھی ایکسیپٹ کر کے کم میں دے دیتا ہے۔ یعنی وہاں ہماری عزت کا کوئی خیال نہیں، ہمارے حسن و جمال کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے اس کا کوئی خیال نہیں، لیکن یہ بے غیرت انسان، بے غیرت بھائی، بے غیرت شوہر، بے غیرت بیٹا اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو شاپنگ کے لیے بھیج دیتا ہے۔ یعنی غیرت کا فقدان ہماری زندگی میں ہے، یہی دیوسیت کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے میں اپنی بیٹی کو یا میں اپنی بہن کو جب کالجز میں جوائن کرتا ہوں، کالجز میں ایڈمیشن دلاتا ہوں، تو وہاں ان کے فرینڈ سرکل میں غیر محرم مرد بھی ہوتے ہیں، غیر محرم مرد بھی، غیر محرم لڑکے بھی ہوتے ہیں، جن سے شادی ہونے کے چانسز ہے، جن سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، چیٹنگ کرنا منع ہے۔ ہم جانتے بھی ہیں کہ میری بیٹی یا میری بہن کالجز میں کن کے ساتھ رہتی ہے، کن کے ساتھ ان کا فرینڈ سرکل ہے، ان کے کن کے ساتھ ان کا جو افیئر ہے، ہر چیز جانتے بوجھتے بھی بھائی بھی خاموش ہے، بیٹا بھی خاموش ہے، اور اسی طریقے سے باپ بھی خاموش ہے۔ یہ دیوسیت ہے،
اور ایسے لوگ جو اگنور کرتے ہیں ایسے باتوں کو، بعد میں چل کے یہی فتنہ برپا ہوتا ہے۔ آج کل ہم دیکھیں گے بہت سے دیندار لوگ ہیں، باپ نمازی ہے، مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کلام پاک کرتا ہے، یہ سب اچھی عادتیں ہیں، لیکن ہمارے گھر کی بیٹیاں ارتداد کی فتنے کے شکار ہیں۔ کالجز میں جاتے ہیں اور غیر محرم لڑکے سے ان کی رشتہ داری ہو جاتی ہے، رشتے قائم کر لیتی ہیں، لو ہوتا ہے، افیئرس ہوتا ہے، اور نہ جانے اس سے آگے بڑھ کر یہ لوگ کورٹ میرج کر لیتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی شادی رچائی جا رہی۔ یہ سب فتنے کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ہم نے دیوسیت کا اختیار کیا، یعنی ہماری گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کی لڑکیاں اسلام کے خلاف جا رہی ہیں، بے حیائی کو اپناتی ہیں، بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کر رہی ہیں، دوسروں کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، اپنے طرف مائل کر رہی ہیں، اور ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی خاموش ہیں۔ یہی دیوسیت کی خصلت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے تو آج کل سب سے زیادہ جو نظر آتا ہے فنکشنز میں، چاہے وہ نکاح کا فنکشنز ہوں، ولیمہ کا فنکشن ہو، عقیقے کا فنکشن ہو، برتھ ڈے پارٹیز ہو، یا اسکول اور کالجز میں اینول ڈیز ہو، فیئرویل ڈیز ہو، یہاں دیکھیں گے ہماری بیٹی یا ہماری بہن جو ہے دوسروں کے ساتھ نظر آتی ہیں، بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی ہیں، اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں بھائی کو بھی معلوم ہے، بیٹے کو بھی معلوم ہے، شوہر کو بھی معلوم ہے، سارے مرد حضرات کو معلوم ہے، لیکن اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے اینول فنکشن میں جو ہے ڈانسنگ کر رہا ہے، دوسروں کے ساتھ جو ہے ڈانسنگ کر رہا ہے یا سنگنگ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ دیکھتے ہیں کہ اس اسٹیج پہ پوری ہمارے خاندان کی عزت نیلام ہوتی ہے۔ تو یہ دیوسیت ہے، جان بوجھ کے ہمارے گھر میں ہماری گھر کی عورتیں فحاشی میں مبتلا ہوں، بدکاری میں مبتلا ہوں، یا اسی طریقے سے زناکاری میں مبتلا ہوں، یا غیروں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہوں، اور ہم جان بوجھ کر بھی اس بات کو اگرچہ اگنور کرتے ہیں، تو یہ دیوسیت ہے۔ ایسا بھائی، ایسا بیٹا، ایسا شوہر کبھی جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، میں نے چند مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیوسیت سے ہمیں دور رکھیں، اور دینی غیرت، دینی حمیت ہم کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔